السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم کے والد گرامی بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دن بھر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور غوث اعظم کے والد محترم کئی دنوں تک فاقہ میں زندگی گزارا کرتے تھے، یعنی بھوک برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق غوث اعظم کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست شیخ ابو صالح جنگی دوست جو غوث اعظم کے والد ہیں، یہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دریا کے کنارے، ندی کے کنارے سے جا رہے تھے، اور کیا اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک ندی میں خوبصورت سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سیب کو غوث اعظم کے والد محترم نے اٹھایا، دیکھا کہ بہت ہی لذیذ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی لاجواب ہے، سندر ہے، اور کئی دنوں سے فاقہ کشی کا عالم تھا، یعنی کئی دنوں سے کچھ کھائے پیے نہیں تھے، ادھر بھوک بھی تڑپا رہی تھی۔ الغر غوث اعظم کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست نے اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ جب کھا لیے تو دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، کس باغ سے بہ کر کے آ رہا تھا۔ ندی بہ رہی تھی، ندی میں پانی بہ رہا تھا، اور اسی میں یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ نہ جانے کس شخص کا ہے، کس شخص کے باغ کا یہ پھل ہے۔ میں نے غلطی کی ہے، ان کے بغیر پوچھے اس پھل کو میں نے کھا لیا ہے۔ غوث اعظم کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں کہ چلو اسے پوچھا جائے کہ جن کا باغ ہے ان سے معافی مانگا جائے کہ آپ کا سیب دریا میں، سمندر میں بہتا ہوا، ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، جسے آپ کی بغیر اجازت میں نے کھا لی ہے، چلو معافی مانگتے ہیں۔ الٹے پاؤں جدھر سے وہ پانی بہتا ہوا، ندی بہتی ہوئی آ رہی تھی، سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، اسی طرح غوث اعظم کے والد ابو صالح جنگی دوست چلتے ہیں۔ چلتے 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 کچھ دور آگے مقام پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کے درمیان میں بہت سارے درخت ہیں، بہت سارے پھل لگے ہوئے ہیں، پیڑ ہیں، جس میں سے ایک پیڑ کی شاخ جو ہے ندی کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اسی سے سیب گر گر کے ٹوٹ کر کے پانی میں، ندی میں گر رہا ہے، تو وہی سیب بہ رہا ہے۔ اب وہ صالح جنگی دوست نے کہا کہ اسی باغ کا ہوگا، چلو معافی مانگتے ہیں۔ جب حضرت شیخ عبد القادر کے والد ان کے نانا جان عبداللہ سمعی کے پاس پہنچے تو حسب نسب شجرہ بیان کیے، تو سادات کرام سیدوں کے گھرانے میں سے پایا۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا اس باغ سے سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کھا لی ہے، معافی طلب چاہتا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، میرے اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنا ہوگا۔ غوث اعظم کے والد
شیخ ابو صالح جنگی دوست اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو 6 مہینہ یا 3 مہینہ کا معاملہ ہے، 3 مہینے تک یا 6 مہینے تک اس کے باغ کی رکھوالی کرتا ہوں، صاف صفائی کرتا ہوں، اس کے بعد معاف کر دیں گے۔ 6 مہینے تک مدت خوشی اور خرم کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جب مکمل 6 مہینہ ہوا تو غوث اعظم کے والد شیخ عبد القادر جیلانی کے والد شیخ ابو صالح جنگی دوست معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دیجئے، 6 مہینہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ سمعی جو غوث اعظم کے نانا جان تھے، انہوں نے کہا نہیں، ایسی معاف نہیں ہوگا، میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے کچھ نہیں پکڑ سکتی ہے، لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، یعنی اپاہج ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں غوث اعظم سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک طرف چھوٹا سا سیب تھا، اس کو کھا لیے، معافی مانگنے کے لیے آیا، 6 مہینے کے لیے اپنے یہاں نوکر مجھے بنا لیا، باغ کی رکھوالی کیا، اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی اس بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم شیخ عبد القادر کے والد ابو صالح جنگی دوست سوچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو حقوق العباد میں گرفتار ہو جائیں گے، یہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا، چلو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، چلو ان کی بیٹی سے ہم نکاح کر لیتے ہیں اور یہ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ دنیا کی یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور یہ اگر بندہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے گا۔ قبول کر لیے، بولے چلیے آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کر لیں گے۔ جب نکاح ہوا، حجرے میں، مقام میں، اس جگہ پہ پہنچے اپنے کمرے میں، تو وہی لڑکی دروازے کو کھولتی ہے، جسے کہا گیا تھا کہ اپاہج ہے، چل نہیں سکتی ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ غوث اعظم اس کمرے سے باہر چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دوسرے کے کمرے میں آ گیا ہوں، اس لیے الٹے پاؤں آ جاتے ہیں۔ غوث اعظم کے والد محترم الٹے پاؤں، اے ابو صالح جنگی دوست، یہی میری بیٹی ہے اور آپ کی یہی بیوی ہے، ام الخیر فاطمہ ہے، جس کے تعلق سے میں نے کہا تھا اس کے پیر نہیں ہے، یہ کسی ابھی تک غلط جگہ اپنا قدم نہیں رکھی ہے، لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی غلط چیز کو نہیں پکڑی ہے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی غلط چیز کو ابھی تک نہیں دیکھی ہے، یعنی تمام چیزوں سے یہ پاک و صاف ہے، اس لیے کوئی اور مقام پر نہیں آئے ہو بلکہ اپنے اچھے مقام پر آئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ویڈیو اور آڈیو اور یہ میرے بیان اچھی لگی ہو، اچھا محسوس ہوا ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور میرے چینل اشرف رضا قادری کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی